سب سے پہلے اصول کی بنیاد پر گمراہ کیا جاتا ہے، عقلی دلائل دے کر، اصول دکھا کر، اور لاجیکلی جی لاجک بتائی جاتی ہے، جناب یہ نہیں ہے، اگر یہ ہے تو یہ ہو جاتا، اگر یہ ہے تو یہ ہو جاتا۔ جناب دیکھو جی، حضرت یعقوب علیہ السلام کو اگر پتا ہوتا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے جا کر کنویں میں پھینک دینا ہے تو پھر وہ پہلے نہ منع کر دیتے۔ لہٰذا پتا چلا کہ نبی کے پاس غیب کا علم نہیں، تو یہ بات یاد رکھیں، نبی کا مقام ولی کے مقام سے زیادہ ہے۔ جب نبی کے پاس غیب کا علم نہیں تو ولی کے پاس کہاں ہونا ہے؟ تو لہٰذا بابوں کے پاس کوئی علم غیب نہیں ہے، تو یوں کر کے نا لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ میں کہ لعنتیہ کبھی قرآن صحیح طریقے سے پڑھا؟ یہ پڑھنا بھی آتا ہے؟ قرآن کو پڑھے، جہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آپ کے بیٹے آ کر کہہ رہے تھے کہ ابا حضور ہمارے ساتھ بھیجے یوسف کو، تو آپ نے اگلا جملہ پتہ کیا ارشاد فرمایا تھا؟ یہی بات ہے، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ حق کو باطل سے نہ ملاؤ اور حق کو چھپاؤ بھی نہ، اور تم جانتے بھی ہو، تمہیں پتہ بھی ہے قرآن میں کیا بیان ہوا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے مجھے ڈر ہے کہیں بیری نہ کھا جائے اسے، مجھے ڈر ہے کہیں بیری نہ کھا جائے۔ میں کہ بتا اس قول کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبی بتا رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے علم عطا کیا ہے، اور تم نے کل آ کر جو بہانہ لگانا ہے نا، وہ مجھے ابھی پتا ہے کہ کل تم نے آ کر کہنا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، مجھے ابھی سے پتا ہے۔ اور اگلی بات کہا تم نبی کے غیب کے بارے میں باتیں کرتے ہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ بھی پتا تھا کہ انہوں نے کل یہ پروپیگنڈا کرنا ہے۔ کہتے ہیں جی پھر منع کیوں نہیں کیا؟ میں کہ منع اس لیے نہیں کیا کہ ان کو یہ بھی پتا تھا کہ میرا بیٹا یوسف مجھ سے جدا ہو کر جب کنویں میں جائے گا، ادھر سے قافلہ آئے گا، اسے لے جائے گا مصر کے بازاروں میں، بکنے کے بعد یہی میرا بیٹا وہاں کا شہنشاہ بن جائے گا۔ پتا تھا کہ شہنشاہی میرے بیٹے کو اللہ نے عطا کرنی ہے، مصر کا بادشاہ یوسف سے بننا ہے۔ میں کہ تو نبی کے کل کی بات کرتا ہے، نبی کو کئی سالوں آگے کا پتا تھا۔ اور میں کہ اگلی بات یہی حضرت یعقوب علیہ السلام، جدائی میں تو بھی رونا تھا ہی کہ رب کی منشا تھی، اب محبت کی فطرت انسان کی کہ جس سے زیادہ پیار ہو اس سے جدائی پر رونا بھی آتا ہے۔ آپ روتے رہے یہاں تک کہ آنکھوں کی بنائی چلی جاتی ہے، لیکن جب وہ معاملہ آپ کے سامنے ساری بات ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ان کے بھائی جاتے ہیں کافی عرصے کے بعد، آپ نے چھوٹے بھائی بنیامین کو رکھ لیا اور کہا اپنے والد کو بلا کر لاؤ پھر چھوڑوں گا۔ اب جب والد محترم وہاں سے چلتے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام چلتے ہیں، اور تم نبی کے علم پر اعتراض کرتے ہو۔ یعقوب علیہ السلام چلتے ہیں اور راستے میں آتے ہوئے جب سواری کا روح مصر کی طرف ہوتا ہے، نظر نہیں آ رہا، آپ فرمانے لگے مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ میں کہ تم بند کمروں میں بیٹھ کر لوگوں کو دین کا دلیا کر کے دے رہے ہو اور سمجھتے ہو کہ ہم نے حق بیان کر دیا۔ میں کہ حق سر چڑھ کے بولتا ہے اور میدان میں اتر کر بولتا ہے، میدان میں اتر کر بولتا ہے، یہ وعدہ کرنے والی۔ تو پھر تم نے ولیوں پر اعتراض شروع کر دی۔ میں کہ ولی کے بارے میں تمہیں قرآن سے بتاتے چلے جائیں، کیونکہ درس قرآن ہو رہا ہے تو قرآن پاک نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے اپنے درباریوں سے کہہ دیا کہ ملک سبا سے ملکہ بلقیس چل پڑی ہے، 6 مہینے کی دوری ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے درباریوں سے پوچھتے ہیں تم میں سے کون ہے جو اس کا تخت اٹھا کر لائے گا؟ اس تخت کی چوڑائی 80 گز ہے، اونچائی 40 گز ہے، وہ 7 تالوں کے اندر پڑا ہوا، وہ بند محل کے اندر پڑا ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ نہیں بتایا کہ تخت اس طرح کا ہے، فلاں جگہ پر پڑا ہوا ہے، فلاں مقام پر ہے، اس کی لمبائی چوڑائی یہ ہے۔ آپ نے صرف اپنے دربار میں ایک بات کی، کہا یہ بتاؤ کہ تم میں سے ملکہ بلقیس کا تخت کون لے کر آئے گا؟ عفریت نام کا ایک جن اٹھتا ہے اور اٹھ کر کہتا ہے یا نبی اللہ میں لے کر آؤں گا۔ پوچھا کتنی دیر میں لاؤ گا؟ کہنے لگا یا نبی اللہ جتنی دیر میں آپ کی یہ محفل ختم ہوگی اتنی دیر میں لے کر آؤں گا۔ گھنٹے 2 گھنٹے کا ٹائم ہوتا تھا۔ آپ نے کہا نہیں ٹائم ہوتا ہے، تھوڑا جلدی چاہیے، ٹائم زیادہ ہے، تھوڑا جلدی چاہیے۔ اگر یہ قرآن کی نص سمجھ کر بھی
بعد میں کوئی ولیوں پر بونکے تو وہ جا کر اپنا ڈی این اے کرائے، اس کی اصل میں کوئی خرابی ضرور ہے، اصل میں کوئی خرابی ضرور ہے، وہ اپنا ٹیسٹ کروائے جا کر، اس کو قرآن کی نص سمجھ نہیں آتی، اس کو قرآن کا پتہ نہیں، اور جو تم دلائل اور مسائل لے کر آتے ہو اس کے لیے الگ سے ہم بیٹھنے کو تیار ہیں، ہم الگ سے بیٹھنے کو تیار ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام آپ کہنے لگے ٹائم ہوتا ہے، تھوڑا جلدی چاہیے تھا، جناب 6 مہینے کی دوری سے تخت لائیں تو کہہ رہے ہیں گھنٹے ڈیڑھ میں لے آؤں گا، تو کہنے ٹائم ہوتا ہے، آپ نے کہہ دیا ٹائم زیادہ ہے، جی کتنی دیر میں؟ اب وہ کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، قرآن کہتا ہے اس کے پاس کتاب کا علم تھا، کتاب کا علم تھا، وہ ولی تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی تھا اور بنی اسرائیل کا ولی تھا، سلیمان علیہ السلام سے فیض لیا ہوا تھا، سلیمان علیہ السلام سے پڑھا ہوا تھا، آپ سے تربیت لی ہوئی تھی، آپ کی زیارت کی ہوئی تھی سلیمان علیہ السلام کی۔ اب سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، ہاں آصف بن برقیہ تم کتنی دیر میں لے کر آؤ گے؟ عرض کی یا نبی اللہ آپ اپنی پلک جب کے تخت آپ کے سامنے رکھ دیں، پلک جب کے، اور پلک جھپکنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ آج جن کو اپنے ماں باپ کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے وہ اعتراض کرتے ہیں ولیوں پر، ان کو پریشانی ہے ولیوں کے بارے میں، اور میں کہ جا کر تھوڑا سا تحقیق کر لے پیچھے کوئی خرابی پیدا ہو گئی، وگرنہ حلالی جو ہے وہ کبھی بھی کسی ولی پر بھونکے گا نہیں، کبھی بھی اعتراض نہیں کرے گا۔ اور اگلی بات سنیں، آصف بن برقیہ کہتے ہیں پلک جھپکیں تخت آپ کے سامنے ہوگا۔ اب پلک جھپکنے میں 6 مہینے کی دوری سے ملکہ بلقیس کا تخت آصف بن برقیہ نے سامنے لا کے رکھ دیا، اور سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں یہ میرے رب کا فضل ہے، میرے رب کا فضل ہے۔ اب تخت سامنے ہے، سوال ہے آپ کے سامنے، اور جن جن کو پریشانی ہے یہ ہماری بات کہیں دور تک جائے گی، ان تک سوال ہے کہ جناب یہ بتائیے کہ آصف بن برقیہ اللہ کے نبی ہیں یا اللہ کے ولی ہیں؟ کہیں گے جی اللہ کے ولی ہیں، نبی تو نہیں ہے، میں کہ وہ ولی ہیں، اور 6 مہینے کی دوری میں بند کمروں کے اندر دیوار کے پیچھے، جو لوگ کہتے ہیں دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، میں کہ دیوار نہیں، دیواروں کے پیچھے 6 مہینے کی دوری پر راستے میں صحرا بھی ہے، راستے میں پہاڑ بھی ہیں، راستے میں دریا بھی ہیں، لیکن سلیمان علیہ السلام کا ایک ادنا سا غلام ہے، وہ سامنے کھڑا ہو کر کہتا ہے پلک جھپکیں تخت آپ کے سامنے ہوگا، اور تخت سامنے لا کر رکھ دیا ہے۔ اب مجھے بتائیے یہ ولی کا علم غیب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ولی کا غیب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اب میں وہ جو سیدھی چلی ہے اس کو ریورس لے کر جانے لگا ہوں، اس کو ریورس لے کر جانے لگا ہوں۔ جب ولی کے پاس علم غیب ہے، جب ولی سے غیب ثابت ہو گیا تو نبی کے پاس بدرجہ اولا ہے، اور نبی کے پاس ثابت ہو گیا سلیمان علیہ السلام کے پاس، تو پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس بھی ہے۔ اگر ان سے ثابت ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس بھی ہے، حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس بھی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی ہے، اور ان سب کو جو صدقہ علم غیب کا ملا میرے امام الانبیاء سے عطا ہوا۔